بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، صحت کے ماہرین کے مطابق تیلیسیمیا پاکستان میں ایک اہم صحت کا مسئلہ ہے جو اس وقت ملک کو درپیش ہے، اور ایک رپورٹ میں 1 لاکھ بچے جو ہے وہ تیلیسیمیا کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے سے اویئر کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے کہ تاکہ آپ کو بھی اویئر کر سکے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی اویئرنیس دی جا سکے۔ تو اس پروگرام کو خود بھی لازماً دیکھیے، اور جو آپ کے دوست ہیں احباب ہیں ان سے بھی اس پروگرام کو شیئر کیجیے۔ اسی پر آج تیلیسیمیا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب چیپٹر کے کوآرڈینیٹر آصف حمید بٹ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلا سوال جو ہر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ آخر تیلیسیمیا ہے کیا چیز؟ تھیلیسیمیا اصل میں ایک ایسی موروثی بیماری ہے، اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی موروثی بیماری ہے کہ جس میں پیدا ہونے والے بچے کا اپنا خون نہیں بنتا، اور یہ ہے کہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا مہلک بیماری ہے، اور جس میں یہ ہے کہ یہ بیماری والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو بیماری کہتے ہیں، اصل میں یہ بیماری نہیں، ایک خون کی خرابی ہے۔ یہ بلڈ ڈیزیز نہیں ہے، بلڈ ڈس آرڈر ہے۔ خون کی یہ خرابی ہے جو والدین سے بچوں میں جینز منتقل ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، اگر دونوں والدین کیریئر ہوں تو پیدا ہونے والا بچہ جو اگر تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس بنیادی خرابی ہے کہ اس بچے میں جو خون کے سرخ خلیے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ساری زندگی اس بچے کو، اس کی زندگی جو ہے وہ خون کے سہارے ہی چلتی ہے۔ جو ہیلدی ڈونرز ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس بچے کی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اگر اس کی مثال ایسی ہے جیسا پیٹرول ڈالے تو گاڑی چلتی ہے، اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ اگر ان بچوں کو خون نہ ملے تو ان کی زندگی جو ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد مسئلہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خون نہیں ملے گا بس فوراً ڈیتھ ہو جائے گی ان کی۔ یہ بنیادی خرابی ہے کہ اس کا خون نہیں بنتا، تو یہ خون کے سہارے ان کی بچوں کی زندگی چلتی ہے۔ ویسے خون اگر ایک بندہ لے تو کتنے، ایک بوتل کتنی کہتی ہے خون کی؟ ویسے دیکھیں، خون کی ہم کہتے ہیں کہ خون کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خون جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی سپر سٹور پہ جائیں کہیں جی مجھے بی پازیٹیو چاہیے، اے نیگیٹو چاہیے۔ یہ خون جو ہے ایک بہت بڑا جو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم باقاعدہ ہمارے بلڈ کیمپس اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف کمپنیز میں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، وہاں سے جو اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز کے ہیں، کالجز کے ہیں، وہ ان بچوں کے لیے جو خون کا عطیہ دیتے ہیں، اور مختلف کمپنیز بالکل کافی ایسے پاکستان میں فیڈریشنز ہیں، سوسائٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس کی بھی، باقی بھی جو خون سپلائی کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو ان بچوں کے لیے، جو جن کے سہارے ان بچوں کی زندگیاں چل رہی ہیں۔ سر کاشف اقبال سینٹر آپ لوگوں نے اویئرنیس کیوں شروع کی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جی، کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ محمد اقبال صاحب جو ہمارے ادارے کے چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں، 1998 میں ان کو گھر میں بیٹا پیدا ہوا جو تھیلیسیمیا میجر کا شکار تھا۔ پھر وہ تقریباً 16 سال کی اس کی ایج تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی۔ 1994 میں وہ اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے، جو ایک واحد حل ہے اس کی تھیلیسیمیا بچوں کی، مگر وہ اتنا انتہائی مہنگی جو ہے وہ خرچہ اس کا اتنا زیادہ ہے، 90 لاکھ اس زمانے میں خرچہ تھا جب سر اپنے بیٹے کو لے کے گئے اٹلی میں، اور اس زمانے میں اٹلی یا لندن سے یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا۔ کتنا خرچہ ہے؟ 90 لاکھ۔ ابھی بھی اگر آپ، اچھا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیلیسیمیا کا جو بچہ ہوگا، جو شکار ہوگا تیلیسیمیا کا شکار، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے 90 لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی ایک بڑی اماؤنٹ ہے، جو کہ ایک جو پاکستان میں لو لیول کے جو نیچے غریب طبقہ ہے ان کے لیے تو کافی مشکل ہے یہ ٹریٹمنٹ کرنا۔ بہت ایسا ہی مشکل ہے۔ دیکھیں ابھی لاہور کی ایک فیملی ہے، ان کے والد رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کے 3 بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں، اور جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایوریج ایکسپینس آپ 15,000 اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، اس کی میڈیکیشن ہے، اس کی ٹریٹمنٹ جتنی بھی ہے، اس کے ٹیسٹ ہیں، تو ایوریج ایکسپینس جو ہے اس کا پر منتھ جو ہے اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے 15 سے 20,000 ہے۔ تو کیسے ایک رکشہ ڈرائیور افورڈ کر سکتا ہے یا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا؟ اور اگر 60-70 لاکھ یا 90 لاکھ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ان بچوں کو بہت سیریس مسئلہ ہے۔ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی موروثی بیماری ہے کہ جو بہت تیزی سے ہر سال 6 سے 7 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہماری اس کیمپین کا مقصد ہی ان بچوں کی پیدائش کو روکنا ہے۔ تھیلیسیمیا میں یہ جب تک لوگوں کو آگاہی نہیں ہوگی، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ تھیلیسیمیا ہے کیا، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے جو پریونشن از بیٹر دین کیور ہم کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، تو اگر آپ اس پہ بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار نہیں کریں گے تو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہر سال 6 سے 7 ہزار پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی، 90 لاکھ جو ان کا کہنا تھا کہ 90 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ 90 لاکھ کا جو ٹریٹمنٹ کروایا جائے
تب بھی رسک ہوتا ہے یا پھر 90 لاکھ کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بچہ ٹھیک ہو جی جاتا ہے؟ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے اس میں لائف رسک تو ہوتا ہے تقریباً 70 to 80%. اگر بون میرو کامیاب ہو جائے, سر اقبال جیسے اپنے بیٹے کو لے کے گئے لنڈن میں, پہلے اٹلی پھر لنڈن میں آئے, مگر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیاب نہیں ہو سکا, وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکا, تو اس کی ڈیتھ ہو گئی لندن میں. علاج کروایا تو جی بالکل, وہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ہی لے کے گئے تھے وہ 1994 میں لے کے گئے, تو 96 میں اس کی لنڈن میں اس کی وفات ہوئی. تو بس سر نے بھی اپنے بیٹے کے جنازے پہ یہی عہد کیا تھا کہ جو فیسلٹیز جو سہولیات میرے بچے کو نہیں ملی پاکستان میں, میں اس کے لیے کوشش کروں گا. بس اس کی قبر پہ ایک عہد کیا. تو آج پاکستان میں الحمدللہ ہمارا سینٹرز کام کر رہے ہیں اور 3 بڑے نئے سینٹرز بننے جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے, آپ کام کر رہے ہیں. تو اچھا یہ کیریئر کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہاں کہ یہ جو بچہ ہے یہ تیلیسیمیا کا شکار ہوگا, یہ کیریئر اور تیلیسیمیا مائنر میجر اس میں کیا فرق ہے؟ جی میں ابھی اب جس بچے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اسے کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر, کہ جس بچے کا اپنا خون نہیں بنتا اور ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے جو ہیلدی ڈونرز ہیں ان کے خون کے سہارے اس کی زندگی گزرتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر, کہ جس میں نے بتایا تھا کہ بنیادی نقص ہے اس کا خون نہیں بنتا. اب یہ ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا میجر پیدا تب ہوتا ہے کہ جب 2 تھیلیسیمیا کیریئرز آپس میں شادی کرتے ہیں. اب کیریئر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی میں یہ جینز موجود ہوتے ہیں تھیلیسیمیا میجر کے, تھیلیسیمیا کے. تو تھیلیسیمیا کیریئر آپس میں جب شادی کرتے ہیں تو اس میں 25% رسک ہوتا ہے کہ ان کا بیبی جو ہے وہ نارمل ہوگا, 50% ہے کہ ہیلدی کیریئر ہوگا اور 25% ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوگا. تو ہماری اس کیمپین کا مقصد یہ ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو شادی سے پہلے کہ آپ کیریئر تو نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی ہے بندہ وہ تیلیسیمیا میجر اس کے اندر جینز ہے, تو اس کی صحت پر افیکٹ ہوگا یا وہ نارمل زندگی جی رہا ہوگا؟ لیکن جو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے نا, بچے نہیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں, جی پیرنٹس جینز جن کے اندر موجود ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں, ایک ہیلدی لائف گزارتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم کوئی سمٹمز بھی نہیں ہے اس کے تھیلیسیمیا مائنر کے یا کیریئر کے. بس یہ اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ کیریئر, کہ آپ کی باڈی میں خاموشی سے آپ کے جسم کے اندر وہ جینز موجود ہوتے ہیں جو والدین سے آپ کے اندر آئے ہیں, آپ نے کیری کیا والدین سے, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی آپ سے منتقل ہوں گے. تو کیریئر کے کوئی علامات نہیں ہیں, کوئی اس کے کسی قسم کی اس کو کوئی پریشانی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہے اس کو, وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے کیریئر. صرف ایک احتیاط ہے کہ کیریئر سے شادی نہ کرے کہ جو اس میجر کی پیدائش کا باعث بنے. کافی لوگ پاکستان میں اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے, کیریئر کس طرح ہوتا ہے, ٹیسٹ نہیں کرواتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تیلیسیمیا کس طرح بچوں کو لاگو ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمپین ہے وہ زیادہ تر اسکولز کالجز یونیورسٹیز تک لمٹ ہے, وائی ناٹ ان ویلیجز؟ نہیں, ہماری ولیجز میں بھی ہے. ابھی لاسٹ منتھ ہم نے جہلم میں ایک گاؤں ہے کالا گجرا, وہاں پہ ہم نے ایک سیمینار کیا اور ایسے ہی تقریباً 500 ٹیسٹ بھی کیے. جو ولیجرز تھے, ان پڑھ لوگ دیہاتی تھے, ان کے ٹیسٹ بھی کیے. اور آپ کو حیرانی ہوگی جو ہماری 5 to 8% ریشو ہے تھیلیسیمیا کیریئرز کی پاکستان میں ایک جنرل ریشو ہے, اور وہاں پہ ہمارے تقریباً 25 کیسز. پاکستان سب سے ہائی پہ جا رہا ہے, زیادہ تعداد میں جا رہا ہے. بہت زیادہ تعداد ہے اس وقت. جتنے ممالک نے اصل میں تھیلیسیمیا پہ قابو پایا ہے اس وقت وہ اسی پبلک اویئرنیس کے ذریعے ہی ہے, کہ جب تک پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تھیلیسیمیا ہے کیا, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, تو وہ کس طریقے سے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بھی کیسے کروائیں گے. اور بالکل یہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے میری درخواست بھی ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کیجئے, لوگوں کو اویئرنیس دیجئے کہ آخر یہ تیلیسیمیا ہے کیا چیز, تاکہ جو لوگ ہیں جو ان کی زندگیاں برباد نہ ہو جائیں, ان کے گھروں میں طلاقوں جو آج کے طلاقوں کی بھرمار ہو رہی ہے ان سے بچا جائے, کیونکہ کافی آپ نے بتایا جو طلاقیں بھی سے کافی ہو رہی ہے پاکستان میں. جی بالکل, ایسا میں نے ایک واقعہ بتایا بھی تھا کہ ایک لیکچرار ہیں کالج میں, اور ان کی تھیلیسیمیا میجر کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ نے انہیں ڈائیورس دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے پیدا, جیسے ہم بلیم کرتے ہیں ایسے ہی پاکستان میں تو ایسا ہے کوئی, مگر کیونکہ یہ لیک آف نالج ہے نا, اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ جو ہے اس میں دونوں کا قصور نہیں ہے, یہ دونوں کی وجہ سے ہے. اگر دونوں کیریئر ہوں گے تو یہ بچہ پیدا ہوگا, مگر انہوں نے ڈائیورس دے دی. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اچھا پاکستان میں کتنے کیریئر ہے اس وقت پاکستان میں؟ جی پاکستان میں جو جنرل ریشو ہے وہ تقریباً 5 to 8% ریشو ہے. تقریباً ہر 100 میں سے 5 سے لے کے 8 تک لوگ جو تھیلیسیمیا کیریئرز موجود ہیں. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ سوائے ٹیسٹ کو تقریباً یہ کروڑ سے تو کراس, جی یہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں اس وقت تیلیسیمیا کیریئر موجود ہے. اچھا اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی اس کا یہی حل جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو پبلک اویئرنیس,
کہ آپ میڈیا کے ذریعے اور مختلف ایسے جیسے ہم سیمینارز کرتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ایک تو بیماری اور جتنے ممالک نے اب تک اس پہ قابو پایا ہے اس کی روک تھام کی ہے وہ اسی طرح سے کہ لوگوں میں اویئرنیس, اور دوسرا یہ کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا. جتنے ممالک کا میں نے ابھی نام لیا ہے جن میں ہمارے اسلامی ممالک میں سعودی عرب ایران ہے ان میں نکاح نامے میں یہ شک موجود ہے کہ آپ کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ پہلے ہوگا. جو کپل ہے جو شادی کرنے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے کہ دو کیریئر آپس میں شادی نہ کریں. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ شادی کوئی کر رہا ہے ان دونوں کو, بیوی کو بھی چاہیے اور جو ہسبینڈ ہے ان دونوں کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائے. یہ نہ ہو کہ دونوں کیریئر ہو تو ان کی ساری زندگی برباد ہو جائے. یہ اصل میں آئرن کی زیادتی ہوتی ہے, کیا ہے یہ معاملہ ہے؟ جی آئرن کی زیادتی اب یہ ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا جو بچہ ہے اس کو جب بار بار اس کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے, ہر 15 سے 20 دن کے بعد اس کو خون لگنا ہے اس کے زندہ رکھنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے خون کے جو سرخ خلیے ہیں جیسے ہمارے نارمل جو ہم لوگ ہیں ہمارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر 120 دن کے بعد ہمارے خون کے سرخ خلیے ٹوٹتے ہیں اور نئے بن جاتے ہیں, اس لیے ہم نارمل لوگوں کو بلڈ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ان بچوں کے چونکہ خون بنتا نہیں, ان کو بار بار خون لگتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو خون کے سرخ خلیے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, مگر جو ان کے اندر ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں RBCs ہیں ان کے اندر خون کے سرخ خلیوں کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبن. اصل میں ان بچوں میں ہیموگلوبن نہیں بنتا. جو ہیموگلوبن ایک آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے کہ جو فولاد ہے جس کے اندر موجود. اب بار بار خون لگ رہا ہے ان کو ہر 10 سے 15 دن کے بعد خون کے سرخ خلیے ٹوٹ رہے ہیں, پھر کم ہو رہی ہے ان کی HB, پھر خون لگ رہا ہے, مگر وہ جو آئرن ہے اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. وہ ان کی باڈی کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے, مختلف آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے, ان کے دل کو ڈیمیج کرتا ہے, ان کے ہارٹ کو, ان کو انسپلین جو ہے لیور ان کا جو ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے, اور جو غدود کا نظام ہے اس کو بہت بری طرح سے یہ ڈیمیج کر دیتا ہے. اکثر یہ بچے جو ہیں تھیلیسیمیا میجر کا شکار جو بچے, تھیلیسیمیا تو ایک ساری زندگی کے لیے جسمانی اذیت ہے ان کے لیے, اس کے علاوہ ان کے اندر بہت سارے ہارٹ ڈیزیز اور بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ جو ان بچوں کے اندر وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا ایک شادی ہو گئی ہے, دونوں کیریئر ہے, اب وہ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہو وہ تھیلیسیمیا میجر نہ ہو؟ وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دونوں کی شادی ہوئی ہے, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا لیکن بعد میں پتہ چلا وہ دونوں کیریئر ہے, وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے, وہ تو قرار پا گیا. مگر اگر نہیں, اگر کسی نے شادی کر لی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہیں اور ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش بھی ہو چکی ہے تھیلیسیمیا میجر کی, تو اس میں ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے جو CVS ٹیسٹ ہم کہتے ہیں کہ وہ تقریباً پریگننسی ہے اس کے تقریباً 8 سے 10 ہفتوں کے اندر اندر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے سٹارٹ شروع میں, کہ جس سے ایک بچے کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے یا نارمل ہے. اگر وہ میجر کا شکار ہے تو اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے ہمارے مفتی اعظم پاکستان, ان کا فتویٰ تقریباً تمام تھیلیسیمیا سینٹرز جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے پاس موجود ہیں یہ فتوے مفتی حضرات کے, کہ وہ اس میں پھر اجازت ہے کہ اس کو ابورٹ کیا جا سکتا ہے اگر تھیلیسیمیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ مطلب ان کی اولاد نہیں پیدا ہوگی جن کیریئر ہے, نہیں کیریئر کی اولاد پیدا ہوگی, مگر اگر تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نہیں مطلب ابھی ان کا بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ کس طرح کنٹرول کر سکتے کہ جو آئندہ بچہ پیدا ہو میجر کا شکار نہ ہو؟ وہ اس پر کیا میجر کا شکار میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ لازمی کیریئر ہوگا تو لازمی میجر ہوگا. نہیں کیریئر ہونا اور چیز ہے. کیریئر یہ ہے کہ اس میں باڈی میں والد یا والدہ کی طرف سے ایک جین آتا ہے جس میں اسے ہم کہتے ہیں کیریئر, اور میجر وہ ہے کہ جس میں والد و والدہ دونوں کی طرف سے جینز آ گئے. اور اگر وہ ٹیسٹ آپ نے کروایا ہے اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے, تو اس میں اجازت ہے کہ آپ 12 ہفتوں سے پہلے. میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ پتہ چلے کہ دونوں میجر ہے, ٹھیک ہے, والد اور والدہ مائنر ہے, جی کیریئر ہے دونوں, مطلب ٹھیک ہے. اب وہ کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے کہ جو ان کا بچہ ہو وہ میجر کا شکار نہ ہو؟ جی وہ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اس میں 25% رسک ہے کہ ان کا بیبی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے. وہ یہ ہر پریگننسی میں رسک ہوتا ہے. یہ 25% یہ ہے کہ بچہ کیریئر نارمل ہوگا, اور 50% ہے کہ جب یہ دو جینز ملیں گے والد اور والدہ کے تو وہ بیبی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوگا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے یہی سب سے اہم ہے. اور آپ کو ایک میں اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو اویئرنیس وین ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضروری ہے اور شادی کے بعد بھی ضروری ہے. اب ایک کویسچن ہے, یہ سوال اٹھتا ہے کہ شادی سے پہلے تو چلے ٹھیک ہے ضروری ہے, کہ شادی کے بعد کیوں ضروری ہے؟ لاہور کی ایک فیملی ہے کہ جن کا 5واں بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے,
اور پہلے 4 بچے جو ہیں ان کے نارمل بظاہر نارمل ہیں، مگر ان کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ نہیں، پہلے 4 بچوں میں سے 2 تھیلیسیمیا کیریئر تھے اور 2 نارمل تھے. نارمل وہ کہ جن کی باڈی میں جینز نہیں تھے، اور 5واں بچہ وہ تھا کہ جس میں والد اور والدہ دونوں کا جین جب آیا تو وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو گیا. تو یہ بچہ جو ہے وہ پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، کوئی بھی بچہ تھیلیسیمیا، یہ ہو سکتا ہے آپ کے پہلے 3-4 بچے ہی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جائیں. تو شادی کے بعد بھی یہ ٹیسٹ کروانا اسی لیے ضروری ہے کہ یہ شادی کے بعد بھی یہ چانسز تو ہر پریگننسی میں ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہو سکتا ہے.